فَإِذَا نُفِخَ، اور جب پھونکا جائے گا فِي الصُّورِ، سور میں، وہ جو بگل ہے، وہ جو سینگ ہے، اس میں آواز دیں گے اور اس میں پھونک مارے گا وہ فرشتہ، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان یومئذ اس دن کوئی نسب اور رشتے قائم نہیں رہیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی ان سے آپس میں پوچھنا قائم رہے گا، ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں، اور اس دن باپ بیٹا ایک دوسرے کے حساب میں کوئی شامل نہیں ہوگا، جو جس کا عمل ہے اپنے عمل کو اللہ کے سامنے رکھے گا اور اپنے عمل کا حساب کتاب اللہ سے لے گا۔ یہاں پر فرمایا وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے نہیں۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں کریں گے، یتخافتون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ حشر کی، قیامت کی کئی آیات آپس میں ٹکراتی ہیں، قرآن ایک جگہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ کچھ کہتا ہے۔ ایک جگہ آیا ہے جب ہمارے عذاب کو دیکھیں گے تو چیخیں گے، دوسری جگہ آیا ہے کہ ہم انہیں اندھا کھڑا کریں گے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا، اصول کی بات کہ اللہ تعالی نے مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے، کہ ایک مرحلہ ہوگا جب اتنا اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی کہ پوچھیں گے نہیں ایک دوسرے سے کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں۔ جب ذرا سا سکون آئے گا ایک دوسرے کو پہچانیں گے، پھر کہیں گے اچھا تم ہو، اچھا یہ ہے۔ پھر ایک موقع آئے گا اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، ایک موقع آئے گا یہ اندھے ہوں گے، ایک موقع آئے گا جب ان کو آنکھیں دے دی جائیں گی۔ تو یہ مختلف حالتیں ہیں ایک ہی دن کی، جو 50,000 برس کا دن ہے۔ مختلف حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک چیز بیان کر دی، کہیں دو چیزیں بیان کر دی، کہیں کچھ چیز بیان کر دی۔ تو اس لیے یہ آیات بظاہر آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کے مختلف حصے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اسکول گیا تھا، ہم نے اسے دیکھا، یہ مٹی میں کھیل رہا تھا، ریت میں کھیل رہا تھا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے اسے دیکھا کہ وہ تو آفس جا رہا تھا۔ تیسرا کہتا ہے کہ اس کا جنازہ ہو گیا۔ تو یہ تینوں جو حیثیتیں بیان کر رہے ہیں، بات تینوں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ درمیان میں وقفہ کتنا ہے؟ وہ 20-20, 30-30 سال کا وقفہ ہے۔ جب وہ مٹی پہ کھیل رہا تھا تو بچہ تھا، جب وہ آفس جا رہا تھا تو جوان تھا، جب جنازہ گیا تو انتقال ہو گیا۔ یہ مختلف اس کے حالات زمانے کے اعتبار سے بیان کیے جا رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیات میں بظاہر جو ایک دوسرے سے ٹکراؤ نظر آتا ہے، اس کا حل یہی ہے، سب سے آسان اور سب سے اچھا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے 101 نمبر آیت میں کہ فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن ان کے درمیان رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، تو کافروں کے درمیان کام نہیں آئیں گی اور اہل ایمان کے درمیان کام آئیں گی۔ اگر ایمان سلامت ہے تو یہ یقیناً کام آنے والی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے خود دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا آپس کا جو تعلق ہے قیامت میں یہ ان کے کام آئے گا، یعنی اس معنی میں کام آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چھوٹے اور بڑے کو ایک دوسرے سے نفع پہنچے گا۔ اور وہ تو خیر پھر دیکھ لیجئے گا، سورہ زاریات میں آتا ہے، سورہ مومن میں بھی آیا ہے 24ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کے فرشتے دعا مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ان لوگوں کو بخش دے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے باپ دادا میں سے جو اللہ نیک ہے اس کو بھی بخش دے۔ تو اس کا مطلب ہے باپ دادا کی نیکی اولاد کے کام آ گئی۔ ومن ازواجہم، اللہ ان کے دوستوں میں سے، اللہ ان کے اولادوں میں سے، تو اولاد بھی کام آ جاتی ہے، دوستی بھی اچھے بندوں کی کام آ جاتی ہے، آخرت بھی کام آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سورہ مومن میں آئیں۔ حدیث میں بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سادات میں سے ہونا، اگر اس انسان کا ایمان ہے تو اسے یہ چیزیں نفع دیں گی، اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی قدر کرتے تھے، اس خاندان کی قدر کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اور یہ چیزیں قیامت میں ہمیں اس کا نفع ملے گا۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے مصنف عبد الرزاق میں۔ یہ عبد الرزاق جو تھے بہت بڑے محدث تھے یمن کے، اور تابعین کہتے ہیں اتنے بڑے آدمی تھے
کہ گاؤں کے گاؤں ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور اتنے لوگ ان کی زیارت کے لیے ان سے حدیث سننے جاتے تھے کہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں سے شہر تک وہ پوری سڑک ہی بن گئی، اتنی مرتبہ سواریاں چلی. یہاں تک کہ تابعین کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کا علم نہیں ہے کہ اس کی زیارت اور اس سے علم حاصل کرنے لوگ اتنے جاتے ہوں جتنے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے. ہے بھی واقعہ یہی کہ سینکڑوں لوگ ایک ایک شہر سے نکلتے تھے، اور کوئی پوچھتا تھا کدھر جا رہے ہو، کہتے تھے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صنعاء یمن میں جا رہے ہیں حدیث سننے. یہ عبد الرزاق جو ہیں بڑے پائے کے محدث ہیں. ان کی یہ مصنف عبد الرزاق جب تک نہیں تھی بہت سے لوگوں کو ان کے متعلق خیال تھا کہ یہ شیعہ ہیں، حتیٰ کہ اس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ عبارت لکھی ہے کہ عبد الرزاق اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جو کہ شیعہ کے بہت بڑے علماء میں سے. یہی سمجھتے رہے سب. اور ان کی کتاب مصنف عبد الرزاق حدیث کی نہیں مل رہی تھی دنیا میں کہیں بھی، اور جرمنی والوں نے یہ نسخہ ڈھونڈ نکالا. ان کے کسی بادشاہ کی لائبریری میں یہ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ ہے مصنف عبد الرزاق. تو جو وہ نسخہ سامنے آیا تو حدیث کی دنیا میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو گیا کہ اچھا یہ کتاب مل گئی. اور جرمن سفارت خانے نے چاہا کہ اس کتاب کو اب چھپوائیں، اور انہوں نے نام لیا کہ کون آدمی اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے. تو اعظم گڑھ میں وہاں حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. حدیث میں بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، بے مثال آدمی تھے. مدینہ منورہ کے بڑے بڑے عرب مشائخ بوڑھے، ان سے ہم نے تعریف سنی مولانا حبیب الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور لوگ فخر محسوس کرتے تھے کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سند ہو جائے، حدیث کی اجازت وہ دے دیں. اعظم گڑھ میں تھے ہندوستان میں، تو بیمار تھے بہت، تقریباً 90 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. تو انہوں نے ان سے جرمن نے رابطہ قائم کیا کہ حضرت یہ کتاب ہے اور آپ اس پہ کام کر دیں، تو ان کا بھیج دیں. تو وہ لیٹے لیٹے ہی کتاب ایڈٹ کرا دی، اتنا علم تھا. اب وہ چھپی ہے 12 جلدوں میں کچھ عرصہ پہلے. اس کتاب کو جب پڑھا تو پتا چلا کہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ شیعہ نہیں ہو سکتے. اگر وہ شیعہ ہوتے اپنی کتاب میں کبھی بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مناقب، ان کے فضائل ذکر ہی نہ کرتے. بہت چیزیں لکھی ہیں انہوں نے حدیث کی ایسی جو کم سے کم اہل تشریح نہیں لکھ سکتے. انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آہستہ سے ان کے کان میں کوئی بات کہی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور مسجد نبوی میں اس جگہ کھڑے ہوئے جو چبوترا ہے اصحاب صفہ کا. اور بات تو خیر اور روایات میں بھی آئی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ علی میں زندگی کے عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں جہاں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی کسی مرد کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح مجھ سے کر دیں. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، جیسے اس آیت میں سوائے میرے رشتے کے. تو میں اپنی آخرت کے متعلق بڑا فکر مند ہوں کہ اللہ کے یہاں کیا بنے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے اگر رشتہ ہو جائے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا شوہر بن جاؤں، اس خاندان کا داماد بن جاؤں، قیامت میں یہ رشتہ میرے کام آ جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کان میں انہوں نے یہ بات کہی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آ کے اس چبوترے پر کھڑے ہو گئے، اور حضرت عباس، حضرت عقیل اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سارے وہاں کھڑے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میری بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. ام کلثوم بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پہ رکھا تھا، کیونکہ ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو تھی نا ایک. تو جب یہ پیدا ہوئی ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بڑی بہن ام کلثوم سے محبت تھی، تو انہوں نے اپنی بہن کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام بھی تجویز فرمایا تھا.
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ چاہتے ہیں اور تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، کھڑے ہوئے، بڑے سخت لفظ انہوں نے کہے، ان کا علی جتنی جتنی تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے نا اتنی تمہاری عقل میں کمی آ رہی ہے، تم یہ رشتہ کرنے چلے ہو، تو اگر تم نے یہ نکاح کیا تو یہ خرابیاں ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ مشورہ جو ہے نا یہ کوئی خیر خواہی کی بات نہیں ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے درے سے ڈرا ہوا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روب اس شخص پہ اتنا ہے عقیل پہ کہ یہ اس سے گھبرا کے ایسا جملہ کہہ رہا ہے میرے متعلق۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، سوائے میرے سلسلے کے، سوائے میرے نسب کے، اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی سے نکاح کر لوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا عمر نے اس وجہ سے مجھ سے کہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نکاح کو پڑھایا اور انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ اٹھو اور اس نکاح کو کرو، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ عقیل یہ کہہ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنستے رہے بس، اور پھر فرمایا کہ عقیل جو ہے یہ جاہل آدمی ہے، اسے حقیقی صورتحال کا علم نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا۔ ایسے ہی اس رشتے کی اتنی قدر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کسی آدمی کا رشتہ ہو جانا کہ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے حسن، انہوں نے ان سے بیٹی کا رشتہ مانگا، تو انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ حسن ابن حسن جب آئیں تو انہیں میرا کہنا کہ میں ان سے بات کروں گا، اور پھر ان کی ملاقات ہوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، تو حضرت مسور نے کہا کہ مجھے حسن، تمہارے والد حسن اور تمہارے دادا علی اور تمہاری دادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس گھرانے میں کوئی بھی رشتہ مجھے اس سے انکار نہیں، چاہے وہ مجھ سے رشتہ لے لیں بیٹی کا اور چاہے وہ اپنی بیٹیاں ہمارے خاندان میں دے دیں، مجھے اس رشتے سے کوئی انکار نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اصل ہوں اس خاندان کی اور فاطمہ اس کی رضی اللہ عنہا ایک شاخ ہے، جیسے درخت کی ایک شاخ ہوا کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چیز فاطمہ کو ناگوار گزرے گی وہ مجھے بھی بڑی ناگوار گزرتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے، تو حسن تمہاری پہلی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی ہے، یعنی تم لوگوں نے سادات نے آپس میں شادیاں کی بھی ہیں، اب میری بیٹی سے تم رشتہ کر کے اس کو لے کے جاؤ گے جب، تو میری بیٹی کی وجہ سے تمہاری پہلی بیوی تنگ ہوگی، سوکن ہو جائے گی نا، تو وہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کی اولاد ہے، تو انہوں نے کہا اگر اس بچی کو کوئی تکلیف پہنچی تو مجھے ڈر ہے کہ وہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے نہ پہنچے، تو اس لیے میں اس رشتے سے معذرت خواہوں۔ یہ رشتے ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تھے، لیکن لوگ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داریوں کے متعلق یہ کیا کہا ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور فاطمہ اور حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا ان چاروں کے ساتھ جو جنگ کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کرنے والا ہوں، اور جن چاروں سے صلح اور محبت رکھے میری صلح اور محبت اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی خوبیاں بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان لوگوں کے حقوق اس کا خیال کرنے کا حکم دیا تھا۔ جمی بن عمر تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کی اولاد تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھوپھی ان کی لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس گیا
اور میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون لگتا تھا؟ تو انہوں نے کہا ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بہت پیاری لگتی تھی۔ میں نے کہا پھر اور؟ تو انہوں نے کہا میں دوسرا آدمی تمہیں بتاؤں، اور پھر فاطمہ کے بعد ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت پیارے لگتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ تو بہت روزے رکھنے والے تھے، وہ تو بہت طویل قیام کرتے تھے اللہ کے حضور میں، لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہ سب لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی محبت، تعلق اور وہ جو خاندان سے رشتے اور نسب تھے، اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق باتیں بہت منقبت کی ہیں، اور ان کے فضائل، ان کی شخصیت کا بڑا ہونا اور ان کے ساتھ رشتے میں تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان سب چیزوں کی بڑی اہمیت دلائی۔ ابن ماجہ میں آتا ہے، یہ حدیث کئی جگہ پہ مل جائے گی، ترمذی میں بھی، بخاری میں بھی اس کا حصہ مل جائے گا، ابو داؤد میں، اس میں مسلم میں، لیکن ابن ماجہ میں تھوڑی سی تفصیل سے آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، اور یہ واقعہ ہے حدیبیہ کا، اور بنو مغیرہ جو تھے ابو جہل کا خاندان، وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور شادی کرائیں، اور وہ خاندان میں اپنے شادی کرانا چاہتے تھے۔ تو ابن ماجہ میں یہ روایت یہاں پر آئی ہے کہ مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہو علی المنبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نکاح کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ بنو مغیرہ یہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب خطب بنت ابی جہل، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا، وعنده فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے گھر میں اس وقت حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی موجود تھی۔ فلما سمعت بذلک، اور جب انہوں نے سنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات کہ علی مجھ پہ سوکن لا رہے ہیں اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی کو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں یہ باپ سے شکایت ہے، والد سے شکوہ ہے، محبت کی بات ہے، اور عرض کرنے لگیں کہ ان قومک یتحدثون، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انک لا تغضب لبناتک، آپ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں غصے کا اظہار نہیں کرتے، آپ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں کسی پہ ناراض نہیں ہوتے۔ مراد یہ تھی کہ کیوں ناراض نہیں ہوتے؟ وَهَذَا عَلِيٌّ، اور یہ دیکھیں میرا شوہر علی ناکحن، یہ نکاح کرنے لگا ہے ابو جہل کی بیٹی سے، اور لوگ باتیں بناتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لیے غصہ نہیں کرتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خطبہ دیا، اور مسور رضی اللہ عنہ ہی کی روایت آئی ہے یہی ابن ماجہ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہو علی المنبر، اور منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے کہا ان بنی ہشام بن المغیرہ، ہشام بن مغیرہ کی اولاد، ابو جہل کا خاندان، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ینکحوا ابنتہم علی ابن ابی طالب، کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کر کہا کہ یہ نکاح آپ کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آئے ہیں میرے پاس، مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، فلا آذن لہم، میں ہرگز اس رشتے کی اجازت نہیں دوں گا، ثم لا آذن لہم، پھر انہیں بتا دو میں اس رشتے پہ خوش نہیں ہوں، ثم لا آذن لہم، انہیں پھر کہو کہ یہ رشتہ نہیں ہوگا، الا ان یرید علی ابن ابی طالب، ہاں مگر یہ کہ علی اگر یہ شادی کرنا ہی چاہتے ہیں، ان یطلق ابنتی، میری بیٹی کو طلاق دے دیں، وینکحوا ابنتہم، اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں، فانما ہی بضعۃ منی، یہ فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابھا، اسے جو چیز تشویش میں ڈالتی ہے اس سے میں بھی تشویش میں پڑ جاتا ہوں، ویؤذینی ما اذاھا،
اور جو چیز فاطمہ کو تنگ کرتی ہے وہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے۔ مسور کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کی قوم کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کے بارے میں غصہ نہیں آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم نے سنا آپ نے اللہ کی حمد و ثنا خطبہ پڑھا اور آپ نے کہا کہ فإنی قد انکحت ابا العاص ابن ربی، میں نے اپنی ایک بیٹی یعنی زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کی تھی ابو العاص سے، فحدثنی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، فصدقنی، اور اس نے وعدے کو پورا کیا، جا کر میری بیٹی کو واپس بھیج دیا تھا، وإن فاطمہ بنت محمد، اور فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، بضعۃ منی، یہ میری جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میری جان کا حصہ ہے، وأنا اکرہ، اور مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے، ان تفتنوہا، کہ کوئی بھی اسے پریشان کرے، وإنہا، اور بات یہ ہے، واللہ لا تجمع بنت رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وبنت عدو اللہ، اور اللہ کے دشمن کی بیٹی، عند رجل واحد، ایک ہی آدمی کے نکاح میں ابداً کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قال فنزل علی عن الخطبہ، تو کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے اس منگنی کو توڑ دیا، اس بات کو ختم کر دیا۔ ایک جگہ اور آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے میں اسے حرام نہیں کہتا، اور جو اللہ نے حرام قرار دی ہے میں اسے حلال نہیں کہتا۔ مراد یہ تھی کہ علی رضی اللہ عنہ اگر شادی کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے جائز ہے، میں اسے حرام نہیں قرار دے رہا، مگر بات یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے میری بیٹی کے دوسرا کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کی تربیت، تعلیم، جو چیزیں تھیں وہ اور تھیں، اور ابو جہل جو گھر میں اس کے ماحول تھا وہ اور تھا، اور ابو جہل بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں علیہ باللہ بہت شدید دشمنی تھی اس کی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ وہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے مجھے تکلیف دیتی ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے مجھے پریشان کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر جو کہا ہے نا کہ قیامت میں ان کے درمیان نسب قائم نہیں رہے گا، یہ کافروں کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں وہ چیزیں ہیں جو سورہ مومن میں آئی ہیں، 24ویں پارے میں، 27ویں پارے میں آئی ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کبھی بات وہیں پہنچ گئے۔ فرمایا ولا یتساءلون، اور ان لوگوں کو آپس میں سوال جواب بھی نہیں پوچھیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، اور جن کے نامہ اعمال وزنی ہوئے قیامت میں، فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ فلاح پانے والے، وہی لوگ ہیں جن کا کام نکل گیا، جو اللہ کے حضور میں کامیاب ہو گئے۔ ثقلت موازین، ان کے نامہ عمل میں ثقل، وزن آ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ اگلی آیت دیکھیں تو وہاں فرمایا ومن خفت موازینہ، اور جس کے نامہ عمل میں کم تول ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان کو ہار بیٹھے، فی جہنم خالدون، جہنم میں دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا یہاں پر دونوں آیات میں کہ 100% اعمال ٹھیک ہو، فرمایا وزن کہاں کم ہو جائے گا کہاں زیادہ ہو جائے گا۔ کفر ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی وزن برابر میں آ ہی نہیں سکتا، اور ایمان بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی وزن ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو ایمان اور کفر یہ دو بنیادی چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اعمال اگر غالب ہیں نیکی کے تو اس انسان کی نیکی، اس کا انجام اچھا ہوگا، اور اس انسان کی برائی کے اعمال ہیں لیکن ایمان ہے تو سزا کے بعد نجات پا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ جو وزن کا مقرر کیا ہے نا کہ کس پر کن اعمال کا غلبہ ہے، یہ صرف آخرت کے لیے ہی نہیں دنیا کے لیے بھی۔ دنیا میں بھی جس انسان پر اچھائی کا غلبہ ہے، جس انسان پہ اللہ کی اطاعت کا غلبہ ہے، جس انسان پہ اللہ کی بندگی کا غلبہ ہے، بس وہ آدمی اچھا ہی ہے، تھوڑے بہت اس سے برائیاں ہوتی ہیں، معصوم کوئی نہیں ہو جایا کرتا۔ اور جس انسان پہ برائی کا غلبہ ہے، غلطیوں کا غلبہ ہے، وہ انسان اپنے اعمال، اپنے اس کے معاملات کے متعلق کہیں گے کہ یہ آدمی برا ہے، اگرچہ اس سے نیکیاں بھی ہوتی۔ اس لیے 100% پہ نہیں ہے معاملہ،
معاملہ تو یہ ہے کہ غلبہ کس چیز کا. قیامت میں بھی جو اعمال غالب ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کر دے گا. یہ الگ بات ہے کہ جنت میں جاتے ہوئے اسے بالکل پاک کر دے گا اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، مگر یہ کہ اس انسان میں 100% نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، یہ بات نہیں ہے. اسی طرح جو جہنم میں جائیں گے ان میں کوئی بھی نیکی نہ ہو، یہ بھی بات نہیں ہے، ان میں بھی نیکیاں ہوں گی، لیکن برے اعمال کے غلبے کی وجہ سے وہ وہاں پہ بھیجے جائیں گے. یہی کرائیٹیریا دنیا میں بھی ہے کہ کسی انسان کی نیکیاں غالب ہیں، اس انسان کو ہم اچھے ہی کہیں گے، اگرچہ دو چار گناہ بھی زندگی میں شامل ہیں، کوتاہیاں بھی شامل ہیں. اور کوئی انسان اس کی زندگی میں برائیاں غالب ہیں تو چاہے اس کی نیکیاں ہیں تھوڑی بہت، مگر وہ نیک شمار نہیں کیا جائے گا. یہی چیز دنیا میں رکھنی بھی چاہیے. ایسے نہیں ہوا کرتا کہ لوگ 100% پاک ہو جائیں اور 100% اچھے ہو جائیں. لوگ جو اس تلاش میں چلتے ہیں نا کہ ہمیں تو ایسا آدمی چاہیے جس کی زندگی میں کوئی غلطی ہو ہی نہ، ساری زندگی پھرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ایسی تو معصومیت انبیاء علیہ السلام میں تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ختم ہو گئی. ان کے بعد کوئی معصوم نہیں. بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں حد بعض صحابہ رضی اللہ عنہ پہ جاری ہوئی ہے نا. آخر کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو اس نے چوری کی ہے، یہ غلطی تھی، لیکن اللہ نے پاک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وفات سے پہلے بالکل ہی صاف فرما دیا. جب حد جاری ہو گئی تو پھر تو اور معاملہ ہو گیا. ابھی اس سورت کے بعد جو سورہ نور آ رہی ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں. تو دنیا میں یہ انسان یہ نہ سوچے کہ 100% جہاں خوبی ہے وہیں جانا ہے. خوبیاں غالب ہیں بس وہ آدمی اچھا ہی ہے، اور برائیاں غالب ہیں تو اس سے معاملات میں ذرا انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. تلفہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ تلفہ لپٹتی ہے، چمٹتی ہے جا کے، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار جہنم کی آگ، وہم فیہا کالحون اور یہ اس میں ہوں گے بری شکل کے. جہنمی جب ڈالے جائیں گے جہنم میں تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کے چہروں پر جا کر آگ لپٹے گی، آگ جا کے ان کے چہروں کو چھوئے گی. آگ کے جو شعلے ہیں جا کر ان کے چہروں پر ماریں گے اپنے آپ کو اور ان کے چہروں کو بگاڑ دیں گے. وہم فیہا کالحون اور اس میں یہ لوگ بد شکل ہو جائیں گے. کالح عربی میں کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے ہونٹوں کے کھل جانے کی وجہ سے اس کے دانت نظر آنے لگیں، یعنی ایک اس کا ہونٹ اوپر ہو جائے اور دوسرا ہونٹ نیچے کو لٹک جائے، اسے کہتے تھے کالح، اور یہ جمع ہے کالحون اس کی کالح کی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، آگ ان کے چہروں کو لگے گی اور بد شکل ہو جائیں گے. الم تکن آیاتی، ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہماری آیتیں تتلا علیکم، ایسے نہیں تھا کہ تم کو پڑھ کر سناتے تھے، ہماری آیات تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، قرآن تم تک نہیں پہنچا تھا. فکنتم بہا تکذبون اور تم اللہ کی ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تم اللہ کی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ کی صفات عالیہ کا انکار، وحی کا انکار، قرآن کا انکار، یہ سب چیزیں تمہارے ساتھ شامل نہیں تھی دنیا میں. قالوا ربنا، جہنم میں جا کر کہیں گے اے پروردگار، غلبت علینا، ہم پہ غالب آ گیا، شقوتنا، ہماری کم بختی، خدایا ہماری بدبختی ہمیں لے ڈوبی. وکننا قوما ضالین اور اللہ یقیناً ہم گمراہ تھے. اے پروردگار ہم لوگ تھے ہی گمراہ، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنے متعلق خود گواہی نہیں دے لے گا کہ اللہ میں اسی قابل. اسی لیے سورہ انعام میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن جب گواہیاں پیش ہوں گی تو کافر اس بات پہ قسم کھائے گا کہ وہ اسی قابل ہے کہ اسے جہنم میں پھینکا جائے. جیسے کبھی کبھی دنیا میں جب عدالت یا کوئی مجرم کی سزا پاتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ یہ جو چیز ہے یہ ہونی چاہیے تھی، اور اس کی جب ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ واقعی مجھے یہ سزا ملنی چاہیے تھی، مجھے جوتے پڑنے ہی چاہیے تھے. اسی طرح ان کافروں کا یہ حال ہے کہ جہنم میں پہنچ کے کہتے ہیں غلبت علینا شقوتنا، اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی، وکننا قوما ضالین اور اللہ یقیناً ہم گمراہ لوگوں میں سے تھے. یہ دوں نہیں آپ
گرم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گلے میں خراش ہے اچھا. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اور اللہ یقیناً ہم گمراہ تھے. یہ اپنے پہ شہادت آ گئی نا, اپنا قصور مانا. اسی طرح سورہ انعام میں آیا ہے, خود اعتراف کریں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. ربنا اخرجنا منہا, اور پھر دعا مانگیں گے اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے نکال جہنم سے. فَإِنْ عُدْنَا اگر ہم دوبارہ ایسے کریں فَإِنَّا ظَالِمُونَ یقیناً اللہ ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں. اللہ اگر ہم نے پھر ایسے کیا تو پھر ہم گناہ گاروں, بس ایک بار ہمیں بھیج دے, ایک بار پروردگار ہمارے لیے ایسا سامان پیدا کر. وہ جا رہے ہیں, چائے منگا لیجیے, آپ منگا لیجیے. یہ جہنم میں پہنچ کے پھر ہے حالت. تو آدمی سوچے, ان آیات سے سبق سیکھے کہ کیوں نہ حالت اپنی درست رکھے, کیوں نہ اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھے, کیوں نہ خدا کی کتاب کو پڑھتا رہے. وہاں جا کر بھی سوال تو یہی ہوا نا کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم, کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون اور تم ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے, تم ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. اسی لیے بہت سی چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ بس اجمالاً ایمان اس پہ کافی. آپ نے فرمایا تقدیر کے معاملے میں, آپ نے کہا اللہ کے ہاں جب لوگوں کے اعمال پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا اس کے اعمال میں نکالو تقدیر کے متعلق یہ کیا کہتا تھا. اور جب فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ تقدیر پر بحث کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے لاؤ میرے سامنے, میں اس سے بحث کروں. اور جس سے اللہ بحث کرے گا وہ بندہ ہار جائے گا. اور جس کے بارے میں فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ یہ کہتا تھا میں تجھ پہ اور تیری تقدیر پہ ایمان لایا ہوں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بحث, وہ فرشتے عرض کریں گے اللہ نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس چھوڑ دو, اس نے جس چیز کو ایمان کے حوالے سپرد کر دیا ہم نے بھی اسے چھوڑ دیا. اس لیے بہت سے غیب کے حقائق ایسے ہیں جن پہ آدمی ایمان لے آئے, جو چیز صحیح احادیث سے کتاب و سنت سے پہنچی ہے, اور اس میں بحث کرنے کی بات آخر کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہم ان سے کہیں گے کہ ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی فکنتم بہا تکذبون اور تم ان آیات کا مذاق, ان کی تکذیب کرتے تھے. کہیں گے اللہ اس وجہ سے تھا کہ ہماری کم بختی ہم پہ غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اور اللہ ہم گمراہ تھے, اور اللہ اس جہنم سے ایک بار نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اور اللہ اگر ہم دوبارہ یہ حرکتیں کریں تو پھر ہم ظالم قرار پائیں گے. ایک بار تو اس سے بھیج دے اور پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے اگر دوبارہ ایسی حرکتیں کی. دنیا میں چلے جائیں, اپنی زندگی اچھی کر لیں گے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا علیہ باللہ, کتنے سخت لفظ ہیں. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا اللہ تعالی نے کہا ان سے, اخسؤوا دھتکارے ہوئے ہو, فیہا اس جہنم. اخسا کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے عربی میں کتے کو دھتکارنے کے لیے. کتے کو کہتے ہیں نا دور ہو, کتے کو کہتے ہیں لعنت ہو, دفع ہو, یہ اس معنی میں. عربوں میں خالصتاً اسی لفظ کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کتے کو بھگانے کے لیے. قال اخسؤوا فیہا اللہ نے فرمایا کہ پھٹکار پڑے تم پہ, پڑے رہو پھٹکارے ہوئے. فیہا اس جہنم میں. ولا تکلمون اور مجھ سے کلام نہ کرو. کیوں اتنے سخت ہیں الفاظ؟ اللہ تعالی نے وجہ بیان کی. انہ کان فریق ایک گروہ تھا من عبادی میرے بندوں میں سے. یقولون جو کہتے تھے ربنا آمنا اے پروردگار ہم ایمان لائے. فاغفر لنا اے اللہ ہماری بخشش فرما دے. ورحمنا اور اللہ ہم پر رحم کر. وانت خیر الراحمین اور اے اللہ آپ سب مہربانوں سے زیادہ اچھے مہربان ہیں, سب رحم کرنے والوں سے زیادہ آپ رحم کرنے والے ہیں. اللہ ہم پر مہربانی کر, ہم پر رحم کر. یہ جو فریق تھا, یہ جو گروہ تھا ایمان والوں کا, یہ تھے مظلوم. فاتخذتموہم تم نے بنا لیا تھا سخریا, ان کے کھیل, ان کے تماشے, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم ذکری تم میری یاد کو بھول گئے, تم مجھے بھول گئے. ان کا مذاق اڑاتے اڑاتے
تم مجھے بھول گئے، وکنتم اور تم تھے منہم ان میں سے تضحکون تم ان سے ہنستے رہے، ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ کچھ اللہ کے بندے تھے، مجھے یاد کرتے تھے، یعنی اس کتاب کو پڑھتے تھے اور ایمان لانے والے تھے، اور وہ اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے اور کہتے تھے فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اللہ ہمیں معاف فرما اور اے پروردگار رحم کر، اور اللہ تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے، بجائے اس کے کہ تم ان لوگوں پر غور کرتے، ان کی حالت پر غور کرتے، تم نے تو انہیں کھیل تماشا بنا لیا، یہاں تک کہ اس کھیل تماشے میں تمہیں میری یاد بھول گئی۔ یہ ہے نتیجہ ان لوگوں کا جو اللہ کی باتوں کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، اللہ کی باتوں کو مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں، اور اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے اچھے بندوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کے بارے میں انتقام بھی لیتا ہے، اور اللہ اپنے دوستوں کی تضحیک اور مذاق کو اور ان کی ہنسی اڑانے کو خدا برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوا، پھر تم اتنے زیادہ ان چیزوں میں کھو گئے، وکنتم منہم تضحکون تم ان کے ساتھ ہنستے تھے، انی جزیتہم الیوم میں نے ان مظلوموں کو آج کے دن بدلہ دیا ہے، بما صبروا وہ ہمارے بندے صبر کرتے۔ تم اتنے ظالم تھے، تم انہیں تکالیف دیتے رہے، تم انہیں تنگ کرتے رہے، تم ان لوگوں کی زندگی اجیرن کیے ہوئے تھے، ہمارے وہ بندے صبر کرتے رہے، اور ہم نے انہیں آج اس صبر کا بدلہ دے دیا۔ اس وقت وہ زندگی میں کڑھے، اس وقت تمہاری باتیں انہوں نے سنی اور برداشت کی، مگر آج جو دن آیا ہے، آج ان بندوں کی فتح ہو گئی، آج وہ غالب آ گئے ہیں، انہم هم الفائزون، اور حقیقت یہ ہے کہ بلا شک و شبہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مراد کو پہنچے، جو کامیاب ہو گئے۔ اب جہنمیوں سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار نجات مل جائے۔ اللہ نے کہا کہ دھتکارے ہوئے ہو، پڑے رہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندر مجھ سے کلام نہ کرنا، اور تم تو ایسے ہو جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے جو ہمارے بندے تھے، جو اللہ سے دعا مانگتے تھے، غربت سے اور ظلم کے پسے ہوئے، خدا کے ساتھ تعلق والے، یہی کہتے رہے اور تم ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ قال کم لبثتم فی الارض، قال اللہ تعالی نے فرمایا، پوچھتے ہیں ان جہنمیوں سے، کم لبثتم کتنا عرصہ رہے ہو، فی الارض زمین میں، عدد سنین سالوں کو گن کے بتاؤ، سالوں کی گنتی کرو، عدد سنین کتنے برس تم رہے ہو۔ قالو بولے جہنم والے، اور انہوں نے کہا لبثنا یومن ایک دن ہم دنیا میں رہے ہیں، او بعض یومن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہے ہیں، فاسأل اے پروردگار پوچھ لے، سوال کر لے، العادین ان سے جو گنتے رہے، فرشتے جنہوں نے ہمارے دن گن رکھے تھے، جو زندگی ہم گزار کر آئے ہیں، فرشتوں سے جنہوں نے نیکی اور بدی سب کچھ لکھ لیا، اللہ ان سے پوچھ لے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کتنے دن گزارے۔ قال اللہ نے فرمایا الا بستم الا قلیلا تم اس میں سے بہت نہیں، الا قلیلا تھوڑے ہی رہے ہو، قیامت کے مقابلے میں 50,000 سال کا دن اور یہ جہنم کی غیر محدود مدت کا عذاب، اس کے مقابلے میں دنیا میں تم تھوڑے ہی رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون مگر کاش کہ کیا ہوتا، انکم کنتم تعلمون اگر تم جان لیتے، تم اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیتے تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ اصل بات اتنی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا مقصد پہچان لے۔ اللہ نے کہا لو انکم کنتم تعلمون اگر تمہیں علم ہوتا کہ مر کے جواب دینا ہے، اگر تمہیں علم ہوتا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی جہاں آج پہنچ گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا اے پروردگار ان سے پوچھ لے جو دن گننے والے ہیں، یعنی فرشتے۔ اس میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں فصل العادین، انہوں نے کہا اللہ ان سے پوچھ لے جو گنتی والوں سے، گنتی والوں سے حضرت فرماتے ہیں یعنی فرشتوں سے جنہوں نے نیکی اور بدی لکھ رکھی، یہ بھی گنا ہوگا۔ زمین میں رہنا یعنی قبر میں رہنا، تو ایک نئی تفسیر ہو گئی نا۔
کہ اللہ نے فرمایا زمین میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد قبر ہے کہ قبر میں کتنا عرصہ رہے ہو. تو فرشتے جو ہیں ان سے انہوں نے کہا اللہ فرشتوں سے پوچھ لے قبر میں کتنا عرصہ رہے ہیں. یا دنیا کی عمر یہ بھی وہاں تھوڑی نظر آئے گی. یہ وہی تفسیر کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو تو یہ وہاں پہنچ کے تھوڑی ہی معلوم ہوگی. 100 برس بھی رہے تو 50,000 کے مقابلے میں کیا اس کی ریشو نکلتی ہے. یہ پوچھنا اس واسطے یہ ہے اصل بات جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر کیسی تھی قرآن پاک پہ. یہ پوچھنا اس واسطے کہ دنیا میں عذاب کی شتابی کرتے تھے. شتابی یعنی جلدی، فارسی کا لفظ ہے. شور مچاتے تھے نا کہ کیوں نہیں عذاب آ جاتا، آ جائے عذاب. ہم جھٹلاتے ہیں ان چیزوں کو، نہیں مانتے قیامت کو، عذاب کیوں نہیں آ جاتا. فرمایا یہ پوچھنا اس واسطے کہ دنیا میں عذاب کی شتابی کرتے تھے. اب جانا کہ شتاب ہی آیا، اب پتا چلا کتنی جلدی عذاب آ گیا. اب تو زندگی تمہیں ایسے ہی محسوس ہوتی ہے جیسے ایک دن اور آدھا دن. اسی کے لیے تو تم نے جلدی مچا رکھی تھی کہ کب آئے گا عذاب، کب آئے گا، جلدی لے آؤ. قرآن پاک میں ہے نا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ کہتے ہیں جلدی عذاب آ جائے، جلدی یہ قصے ختم ہو جائیں. مراد یہ تھی کہ الیاذ باللہ تم جھوٹ بولتے ہو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی عذاب نہیں آتا. اللہ نے فرمایا اب جلدی آ گئی نا، اس لیے خدا ان سے پوچھے گا کہ کتنے دن رہ کے آئے ہو یہاں زندگی میں. وہ کہیں گے اللہ ان سے پوچھ لے جو تیرے فرشتے ہیں. قال إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالی نے فرمایا ہاں بات یہ ہے تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو، کچھ ہی مدت گزاری ہے. 50,000 کے مقابلے میں 50 برس ہی گزارے ہیں، تھوڑا ہی رہے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، مگر کاش تم جان لیتے، تم اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ لیتے. اس لیے اب دنیا میں اس آیت پر اگر آپ جانچنا شروع کریں تو کتنے لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ ہیں جو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھتے ہیں. اسی لیے سے ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قام فینا خطیبا، اور ہمارے ہاں کھڑے ہو کے خطبہ آپ نے دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ایسا تھا کہ حفظہ من حفظہ، جس آدمی نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، ونسیہ من نسیہ، اور بھول گیا جو بھول گیا. اور ابو سعید رضی اللہ عنہ اس میں بار بار کہتے ہیں وفیہ قال، وفیہ قال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا. اور اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خضرۃ حلو، اور دنیا بڑی میٹھی ہے، بہت سرسبز و شاداب ہے، بہت دلکش ہے، دل فریب ہے دنیا. وَإِنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہے مستخلفکم فی، اپنا خلیفہ نائب بنا کر بھیج رہا ہے. لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کام کیا کرتے ہو. یہی چیز ہے. اس لیے جن لوگوں کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی اصل ہے اور اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، وہ کبھی بھی آخرت کا نہیں سوچتے. اور جن لوگوں کے نزدیک ایک اور جہان بھی ہے وہ اس دنیا کو بھی اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں ترقی کرنی ہے، کام کرنا ہے، محنت کرنی، پیسہ کمانا، سب کی سب چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے، زراعت ہے، اور اس کی فصل آگے جا کے کاٹنی. یہاں جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کے دین کے لیے، غلبے کے لیے کرنا ہے، اس جدوجہد کو کرنا ہے تاکہ خدا کا دین پھیلے، وہ غالب آئے. اللہ نے کہا کاش تم اپنی زندگی کا مقصد اگر جان لیتے ہوتے نا تو تم آج جہنم میں نہ پہنچتے. افحسبتم، کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے، انما، لوگوں تم نے گمان کر لیا ہے، انما کہ خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبثاً، بیکار پیدا کیا. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو کھیلنے کے لیے بنایا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے. یہ بہت سے ان فرقوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ علیہ باللہ ایشور نے لیلا بنا لی، خدا نے دنیا کو کھیل تماشے کی جگہ بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں تھا کھیلنے والا، اس نے کہا چلو ایک تماشا کرتے ہیں، ایک کھیل لگاتے ہیں، اور اللہ نے دنیا کو کھیل بنا لیا. یہ ہے وہ رد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھے ہوئے ہو لوگوں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنایا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں نے کھیل کے لیے اسے بنا لیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ تم اتنے غافل ہو کہ دنیا میں بظاہر نیکی اور برائی کا اثر تمہیں نہیں ملتا؟ اگر دوسرا دن قیامت کا نہ ہو تو پھر تو یہ سب کھیل تماشے کی باتیں ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ آخرت کا کوئی دن ہے ہی نہیں، اگلا جہان ہے ہی نہیں، یہ سب کھیل تماشے ہی چل رہا ہے، اور ہم نے کھیلنے کے لیے بنایا تھا، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ زندگی کہاں گزاری۔ اتنی بڑی چیز اللہ نے اس میں تنبیہ کی ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ بات یہ زندگی بیکار کھیل تماشے کی چیز ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹ کے آؤ گے؟ یقیناً آؤ گے۔ فتعال اللہ، سو بہت اوپر ہے اللہ، الملک جو بادشاہ ہے، الحق اور سچا بادشاہ، اس کی بادشاہی ہے کائنات اور وہ سچا بادشاہ ہے، وہ پوچھے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ یہ پوری کائنات اس کی مملکت ہے، لوگ اس کے غلام ہیں، جو ظلم کرے گا اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، جو اچھائی کرے گا ہم اسے جزا دیں گے۔ ہم بادشاہ بھی ہیں اور صرف بادشاہی نہیں ہے، ہم سچے بادشاہ ہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی حاکم ہے ہی نہیں، حکم اس کا، ملک اس کا، خلقت اس کی، ساری طرف اسی کی خدائی اور اسی کی بادشاہت چلتی ہے۔ رب العرش الکریم، اور اللہ مالک ہے اس خاص تخت کا۔ جس چیز کو عرش کہا ہے اس پہ صاحب قاموس نے بڑی اچھی بات لکھی، وہ کہتا ہے عرش وہ چیز ہے جس کی تعریف انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، بس سمجھنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ تخت، تو سمجھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بادشاہی، وگرنہ عرش حقیقت میں کیا چیز ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کوئی چیز دیکھی ہو تو بتائے نا کہ فلاں چیز ایسی ہے۔ جب کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے تو ہم کس کے متعلق کسی چیز کے متعلق کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز ایسی ہے اور ایسی نہیں ہے، جب دیکھی ہی نہیں؟ کیونکہ انسان تو عادی ہے ان چیزوں کا جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، دماغ اس سے بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے، پھر اس کے بعد انسان اس چیز کی تعریف بیان کیا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا عرش جیسی بڑی چیز کا جو پروردگار ہے، جو مالک ہے، اس کو اس کی بادشاہت ہے اور وہ سچا بادشاہ ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ پکارے گا، کوئی بھی آدمی الہًا آخر، دوسرا حاکم خدا کے ساتھ بنائے گا، لا برہان لہو، جس کی کوئی سند نہیں ہے، وہی اس آدمی کے پاس اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے متعلق سمجھتا ہے کہ اسے بھی ساری کائنات کا علم ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے بندگی اور اطاعت کے مراسم بجا لاتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قربانی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اپنی بندگی، اپنی عبادت، اپنی پیشانی کسی اور کے لیے جھکاتا ہے، لا برہان لہو بے، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابہ، سو اس انسان کا حساب یقیناً عند ربہ، اس کے پروردگار کے پاس ہے، اس کا حساب اس کے رب کے نزدیک ہے۔ احساس ذمہ داری ہے کہ سوچو تم جو کام کرتے ہو اس کا حساب تمہیں دینا ہے، جو کام کرتے ہو اس کے متعلق تمہاری پوچھ ہوگی، فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ میرے علاوہ کسی سے لو نہ لگانا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ نے بتا دیا کہ میرے علاوہ اس کائنات میں کوئی سچا بادشاہ نہیں ہے، سب کی بادشاہت جھوٹی اور ایک ہم ہیں جو سچے ہیں، سب کے سب چھوڑ کے مر جائیں گے اور ہم حقیقت میں ان سب کے وارث ہیں، سب کی باتیں ختم ہو جائیں گی اور ہماری بات باقی رہے گی۔ جو ہمارے علاوہ اس کائنات میں کسی اور کو حاکم مانے گا، لا برہان لہو بے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ برہان کہتے ہیں عربی میں اس دلیل کو جس کا کاٹ نہ ہو، جس کی توڑ نہ ہو، ایسی قطعی دلیل جس کے خلاف کچھ نہ کہا جا سکے۔ جیسے دن کو سورج ہوتا ہے، اب کوئی آدمی دلائل قائم کرنا شروع کر دے کہ سورج نہیں ہے تو وہ اتنی قطعی دلیل ہے سورج کے سامنے آ جانے کی کہ اس کے ہوتے ہوئے اب کوئی دلیل ٹھہر ہی نہیں سکتی، اسے کہتے ہیں برہان۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا برہان لہو بے، اس ایسا جس کی سند نہیں ہے اس کے پاس، وہ جس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اس کے خدا بنانے کی سند اس کے پاس نہیں ہے۔ مشرک جس کو بھی اللہ کی خدائی میں، اس کی عبادت، اس کی ذات، اس کی صفات میں شریک بناتا ہے، اس شرک کی کوئی سند اس کے پاس نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ انہ، اور تحقیق یہ بات ثابت ہے، لا یفلح الکافرون، کہ اللہ تعالی کافر کو، منکر کو وہ فلاح نہیں پائے۔ سورت کا آغاز ہوا تھا قد افلح المؤمنون، اور ایمان والے فلاح پا گئے، یہی تھی نا پہلی آیت، اور اس کے بعد اللہ نے 10 ان کی اوصاف گنوا دی، سورت کا اختتام کر دیا اس پہ کہ انہ لا یفلح الکافرون، اور تحقیق کی بات یہ ہے کہ جو کافر ہے ان کو فلاح نہیں ملتی، بھلا نہیں پائیں گے، عاقبت کی زندگی برباد کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں اتنے مست ہیں کہ آخرت کے تمام حقائق ان کی طرف ان کی نگاہ جاتی نہیں ہے، مر کے اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے اس بات کو وہ سوچتے ہی نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور آپ ان سارے جھگڑوں میں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہم سے بس یہ دعا مانگا کیجئے، رب اغفر ورحم، آپ کہا کیجئے کہ پروردگار بخش دے، معاف فرما، ورحم، اور اللہ مہر کر، اے اللہ مہربانی فرما، رحمت کر۔ 2 چیزوں کا حکم ہوا، ایک تو مغفرت مانگنے کا اور ایک رحمت کا۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ گناہوں کو مٹا دے، اے اللہ جو کچھ کر چکا ہوں اس کو ختم کر دے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس پہ پردہ ڈال دے، یعنی لوگ اس چیز تک نہ پہنچ پائیں۔ اللہ سے تو پردے کی کوئی بات ہے نہیں، تو اے اللہ جو خطائیں ہو گئیں، جو تیری نافرمانیاں ہو گئیں، ایسے نہ ہو کہ لوگوں کی نظر ان تک پہنچ جائے اور میں دنیا میں رسوا ہو جاؤں۔ اے اللہ ان کو تو اپنے پاس سے معاف کر دے اور لوگوں کی نظر سے بھی چھپا لے، دنیا میں اس طرح عزت قائم رہے، آخرت میں تیرے پاس پہنچوں تو معاف فرما دے، وہاں اس طرح عزت قائم رہے۔ ورحم، اور اے اللہ رحمت فرما۔ رحمت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے اعمال میں، میرے اقوال میں، فکر میں، ہر چیز میں اے اللہ مجھے اچھی چیزوں کی توفیق دیتا ہے، نیکی کروں اس کی توفیق مل جائے، تیری دی ہوئی توفیق سے ہی گناہ سے بچ جاؤں، تیری دی ہوئی توفیق سے ہی اچھے کام کرنے لگ جاؤں۔ تو دونوں طرح سے اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو مجھ سے مغفرت مانگو، یہ نیگیٹو سائڈ تھوڑی سی آ گئی کہ پردہ پڑا رہے، معافی ہو جائے، اور برہم پازیٹو سائڈ آ گئی کہ اللہ اچھے کام بھی کرتا رہوں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اس طرح میری تعریف کیا کرو کہ یہ کہا کرو اے اللہ تو ہے سب رحم کرنے والوں سے بہتر، یعنی کائنات میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں رحمت اور مہربانی کا رویہ رکھتی ہیں، اے میرے پروردگار سب سے بہتر رحم کرنے والا تو ہے۔ انسان، بہت سے انسان دوسروں پر مہربان ہو جاتے ہیں، ماں کو دیکھیں اپنے بچوں پر کیسے مہربان ہوتی ہے، جانور کو دیکھیں، کسی جانور کا پنجہ اس کے چوزے پہ مثلا مرغی کا پنجہ آ جاتا ہے تو مرغی کیسے بچ جاتی ہے، ماں سے پوچھیں اس کے دل میں کتنا اولاد سے تعلق ہوتا ہے، باپ سے پوچھیں، دوستوں سے پوچھیں، ہر کوئی کسی نہ کسی کے لیے رحمت کا جذبہ رکھتا ہی ہے۔ بندے کو کہا کہ میرا اقرار کرو اور کہو وانت خیر الراحمین، اور اللہ جتنے بھی دنیا میں رحم کرنے والے ہیں سب سے اچھا مہربان، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اللہ تو ہی۔